اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم مکی صورتوں میں سے ہے یہ بھی، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 72 نمبر سورت شمار کیے گئے تھے، 52 آیات ہیں۔ اور اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے تذکرہ موجود ہے، اور اس وجہ سے ان کی داستان کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی داستان ہے اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور سورہ ابراہیم کے جو اصل موضوع ہے توحید ہے، قیامت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق، اور ان کی دعا، خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے جو دعا کی آپ نے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل، حضرت نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے بھی داستان اور تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ خدا کی نعمتوں کے شکر اور ان میں اضافے اور ناشکری اور عذاب الہی کے اسباب، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو ہے وہ اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں یہی ہیں، توحید ہیں، اور اسی طرح سے سزا و جزا کی توصیف ہے، اور اہل شکر کا اجر، منکرین کا انجام، اور اسی طرح قیامت کے دن شیطان لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے سرزنش نہ کرو بلکہ تم خود اہل ستم ہو، میں نے تو وقت تمہیں دعوت دی تھی۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو کہ شیطان اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ اور اس طرح کی یہ آیات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے، اور جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف ہیں کہ جن کی معنی کے بارے میں کسی کو علم نہیں، اور اب اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ کیوں قرار دیے گئے ہیں، تو مختلف اقوال ہیں، اور ان سے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان کچھ رمز ہیں، رموز ہیں، اور کوڈ ورڈز ہیں، اور اس کوڈ ورڈ میں یعنی جو سورت کے شروع میں آتے ہیں وہ اس سورت کا پورا خلاصہ گویا کہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے ان کوڈ ورڈ میں۔ اور خدا، رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اور کسی کو اس کے معنی کے بارے میں نہیں پتہ، خاص رمز ہیں، خاص کوڈ ورڈز ہیں۔ اور پھر کیوں اس کو قرار دیا گیا، اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس مختلف اقوال موجود ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ یہ ایک طرح کے اعجاز کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور انہی حروف سے مل کے بنا ہے۔ اگر کوئی آپ لوگوں میں استطاعت ہے تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، یا جو یہ اس چیز کا بیان ہے کہ رسول خدا جو ہے کس قدر امانت دار ہے کہ انہوں نے ان حروف کو بھی جو ہے وہ بغیر کمی کاستی کے اسی طرح سے بیان کیا ہے، یعنی ایک ایک حرف جو ہے وہ قرآن کریم کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے من عن رسول خدا نے بیان کر دیا، اس میں حتیٰ کوئی کمی کاستی ایک حرف کی بھی نہیں کی۔ تو بہرحال یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے نور کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے اجازت سے، الی صراط العزیز الحمید، قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف۔ یعنی قرآن کریم
اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے جس کے نزول کا ہدف کیا ہے؟ اس کے نزول کا ہدف یہ ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے ہدایت کرے نور کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور وہ راستہ کیسا راستہ ہے؟ ایسا راستہ ہے کہ جو خدا کا راستہ ہے، لائق تعریف، قابل ستائش، پروردگار کا راستہ ہے۔ یعنی اگر انسان قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے، اس سے متمسک ہو تو انسان کو مسلسل اندھیروں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ تاریکیاں معنوی اعتبار سے وہ تمام صفات رذیلہ ہیں، وہ تمام بری صفات ہیں کہ جو انسان کے نفس کے لیے، انسان کے روح کے لیے مضر ہیں۔ ان تمام بری صفات سے، تمام اخلاق رذیلہ سے، تمام بری صفات سے انسان کو بچاتی ہے، اور انسان کو نور ایمان سے جو ہے وہ قرآن منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے۔ انسان کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، عبودیت آ جاتی ہے، بندگی آ جاتی ہے، اور اس کو کفر و شرک اور ہر طرح کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف قرآن کریم لے جاتا ہے۔ جیسے کہ روایات میں بھی موجود ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ تمام بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے، اور تمام بڑی بیماریوں سے انسان کو نجات دیتی ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی بیماریاں جو انسان کی جو روح کے لیے مضر ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی تاریکیاں ہیں جن سے انسان کو نکال کر نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ راستہ جو کہ صراط مستقیم ہے اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ وہ پروردگار، وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، اس پروردگار، اس لائق تعریف کے راستے کی طرف یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کہ جس کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، اور ویل ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید، شدید اور سخت عذاب سے ان کے لیے ہلاکت ہے، یعنی انتہائی سخت اور تباہ کن سزا ہے ان کے لیے، کافروں کے لیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ کون سے کافروں کے لیے سزا ہے؟ ان کافروں کی خصوصیت یہ ہے، فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ یستحبون، وہ محبت کرتے ہیں، پیار رکھتے ہیں دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی لانے کی کوشش کرتے ہیں، انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، وہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی فرمایا کہ یہ پروردگار کا راستہ، اس خدا کا راستہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی فرمانروائی ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اس کے راستے کی طرف یہ قرآن لے کے جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان اس چیز کے اوپر ہی غور کرے، توجہ کرے کہ وہ پروردگار جو کہ اس کائنات کا مالک ہے، تمام سب کا سب اسی کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کی اندر جو کچھ ہے، تو اس کی نظر میں دنیا و ما فیہا انتہائی حقیر نظر آئے گا۔ اور یہ قرآن کتنی عظیم نعمت ہے کہ اسے اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ جو اس پروردگار کا راستہ ہے، کہ جو کہ پوری کائنات کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو کہ کافر ہیں،
اب یہ کافر کون ہیں؟ ایک تو جو خدا تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، دوسرا جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ افراد جو کہ خدا کی اس ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، اور خدا تعالیٰ نے جس قرآن کو نازل کیا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اس کو فالو نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل بہتر جانتی ہے، ہماری عقل بہتر ہے، ہم اپنا راستہ خود سمجھ سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی قرآن کی، کسی اللہ کی ہدایت کی، تو یہ کافر ہیں۔ ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیسی ہلاکت ہے؟ انتہائی شدید سزا، انتہائی شدید عذاب کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ان کافروں کی صفت یہ ہے، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، ہدایت الہی سے دور ہوتا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر گھستا جاتا ہے، دنیا طلب ہو جاتا ہے، دنیا پرست ہو جاتا ہے، وہ اتنا آخرت سے، خدا سے، قرآن سے دور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کی محبت جتنی انسان کے دل میں آتی جائے گی، اتنا انسان خدا سے اور قرآن سے اور اس کے ہدایت کے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بس یہ لوگ دنیا کی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، باقی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی مختصر مدت کے لیے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ تو اس دنیا کی مختصر زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بس یہ لوگ کافر جو ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور فقط یہی نہیں بلکہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کو فساد کی طرف آمادہ کرتے ہیں، فحشی پھیلاتے ہیں، گمراہی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور نہ فقط یہ کہ یہ روکتے ہیں بلکہ اس راستے میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شبہات ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، مختلف طرح سے جو ہے وہ راستے کو رکاوٹ بنتے ہیں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، اعتقادی اعتبار سے فتنے موجود ہیں، ہر اعتبار سے فتنے موجود ہیں، تو یہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ خود تو گمراہ ہیں ہی، جو خود تو دنیا پرست ہیں ہی، لیکن دوسروں کے لیے بھی باعث بنتے ہیں، دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی خدا کے راستے سے، دین کی طرف جانے سے، شریعت کی طرف جانے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور سد بن جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر شبہات ڈال جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی آج جو کہ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا ہو، پرنٹڈ میڈیا ہو، ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو، یہ سب کے سب اس کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں، ایسے افراد کہ جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس میں کجی ڈالتے ہیں، لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، کچے ذہنوں کو جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اللہ کے راستے سے دور کر کے دنیا کی طرف۔ آج دیکھا دیکھی دنیا کی دوڑ میں انسان دنیا کی رنگینیوں میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو، قیامت کو بھول گیا ہے۔ تو یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر ترجیح دے دی ہے۔ دنیا کی دوڑ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے آج کہ کسی کے لیے سوچنے کا موقع ہی نہیں، کسی کے لیے سوچنے کا وقت ہی نہیں کہ آخرت بھی کچھ ہے، قیامت بھی کچھ ہے۔ لہٰذا وہ دنیا کے معاملات میں ہی اتنا زیادہ غرق ہو گیا ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ
یہی دنیا ہی ہے، اسی دنیا میں ہم نے جینا ہے، اسی دنیا میں مرنا ہے، اسی میں نموت و نحیا ما، جیسے کہ کفار کی یہ رائے اور یہ کہتے ہیں کہ ما لنا، ہمارے لیے نہیں ہے مگر اللہ حیاتنا دنیا، دنیا کی ہی زندگی ہمارے لیے ہے، یعنی اسی دنیا کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی دنیا میں مرنا ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم نے زندہ رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، بس آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ باعث بنتا ہے خدا تعالیٰ سے دور ہونے کا، قیامت سے دور ہونے کا، اور انسان آہستہ آہستہ کفر کے درجے پر، ممکن ہے بظاہر مسلمان ہو، ممکن ہے بظاہر کلمہ پڑھتا ہو، لیکن وہ درجہ کفر پہ پہنچ جاتا ہے۔ جس نے قرآن کا انکار کر دیا، جس نے ہدایت الہی کا انکار کر دیا، جس نے آخرت اور قیامت کا انکار کر دیا، جو فقط و فقط سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ بظاہر مسلمان ہو لیکن اعتقادی اعتبار سے وہ کافر ہو، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی آخرت پر نہیں۔ اگر آخرت کو کچھ وہ سمجھتا تو آخرت کے لیے بھی فکر کرتا۔ تو انسان آہستہ آہستہ اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ قرآن کی نظر میں یہ فرد کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں، دور کی گمراہی میں، یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ فرمایا کہ اور کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں، اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں وضاحت کے ساتھ بات سمجھا سکے، اور لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی ان کے لیے بات واضح کر سکے، روشن۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں اس عربوں میں تو عربی زبان میں عربی کتاب قرآن لے کے آئے ہیں، یعنی جس قوم میں جہاں پہ اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان، بلسان قوم ہی، اس قوم کی زبان، تاکہ اس کی بات کو سمجھ سکیں، تاکہ ان کے لیے لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے بات واضح کر سکے، کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب قوم میں کے درمیان میں آئے تو تاکہ عربی زبان میں آئے، قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ ان کے لیے واضح کر سکے، روشن کر سکیں جو مخاطب اولے ہیں، پہلے مخاطب ہیں رسول خدا کے، کہ ان کے ذریعے سے باقی لوگوں تک پیغام پہنچنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فقط ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص قبیلے کے لیے، یا خاص فقط عربی زبان لوگوں کے لیے ہی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ رحمتاً للعالمین ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا کافۃً للناس، تمام لوگوں کے لیے، یعنی پوری جہان کے لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو یہ آیت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا فقط ایک خاص جزیرۃ العرب کے لیے یا فقط عربوں کے لیے آئے ہیں، نہیں، ان کے ابتدائی مخاطب جو ہے وہی عرب تھے، لہٰذا وہ مخاطب جب تک وہ قوم کے جس میں ان کو بھیجا گیا ہے وہ ان کی بات کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو باقی ان کا پیغام پوری دنیا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو لہٰذا ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ وہ تھا، وہ جزیرۃ العرب، کہ جہاں پہ عرب قوم بستی تھی، تو لہٰذا عربی زبان میں، لیکن اور دوسری طرف سے عربی زبان کے اندر وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ وسعت موجود ہے جو دوسری کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ یعنی تمام زبانوں میں سے ممتاز جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس کے اندر اتنی فصاحت، اتنی بلاغت موجود ہو کہ جتنی عربی موجود ہے، اس کے اندر اتنی وسعت موجود ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن پاک عربی میں اور رسول خدا کی طرف سے ہدایت جو عربی میں تھی، اور پھر یہ پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں تک آہستہ آہستہ پہنچا، اور دنیا کی دیگر خطوں میں لوگ مسلمان ہوئے اور رسول خدا کے پیغام کو سمجھا۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے تو ہم قرآن کو سمجھیں
اور عربی سے اس حد تک آشنائی حاصل ہو کہ ہم قرآن کریم کے ترجمے سے، اس کے مفاہیم سے آشنا ہو سکیں، اس پیغام کو لے سکیں، کیونکہ ہماری زبان عربی زبان نہیں ہے۔ لہذا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زبان قوم یعنی کہ عربی زبان میں ہی ان کو دے کر بھیجا گیا، اور وہی قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ ان کے لیے واضح تر کر سکے، روشن کر سکیں۔ اور فیضل اللہ من یشاء، بس جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو قرآن اللہ تعالیٰ کے راستے کو قبول کرے، اس کی ہدایت کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، جو اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا بغیر کسی علت کے، بغیر کسی سبب کے نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جیسے جہادی معیشہ معیشہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی بغیر کسی سبب کے کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو گمراہ کر دے، نہیں، ہدایت کے یا گمراہی کے اسباب انسان خود فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی ہدایت یعنی اس قرآن پاک کو قبول نہ کرے، اس پر عمل پیرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس ہدایت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو گمراہ کرنے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، چونکہ وہ قابل ہدایت نہیں رہتا، اتنا دور چلا جاتا ہے، ضلال بعید، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اب اس کے لیے ہدایت معنی نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیتا ہے اس وقت جب انسان کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم آتا ہے۔ یہ روایات ہے کہ انسان اگر ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے، اس کی طرف آتا ہے اور اس کو اس کی ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن جو اس سے منہ پھیرتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی حال پر چھوڑ دیتا ہے، تو لہذا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ خدا بغیر کسی سبب کی گمراہ کرے، انسان خود اسباب گمراہی فراہم کرتا ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، یعنی فاسق فسق باعث بنا ہے کہ ان کی گمراہی کا۔ پھر آگے ارشاد فرمائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرمایا کہ اور بے تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ کہ تم نکالو اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں یاد دلاؤ اللہ کے ایام، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ یعنی یہاں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی طرف اگر قرآن نازل کیا ہے تو ان سے پہلے بھی انبیاء پر مختلف کتابیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے صحیفہ نازل کیا، کتاب نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت دے کر بھیجا، ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، اور ان کو کچھ نشانیاں دی، ان کو معجزات عطا کیے۔ تو حضرت موسیٰ کا مقصد بھی کیا تھا؟ تاریکیوں سے نور کی طرف ہدایت کرنا تھا کہ تم نکالو اپنی قوم، جس طرح سے قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کرتا ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کو کچھ معجزات دے کے بھیجا گیا۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے، عصا موسیٰ تھا، ید بیضا تھا، تو قرآن وہ حضرت موسیٰ ان معجزات کے ذریعے سے وہی کام کرتے تھے جو قرآن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے حضرت موسیٰ کے یہ معجزہ تھا، اسی طرح قرآن بھی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ ان معجزات کے ذریعے سے ان کو حکم دیا گیا کہ تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں، اور قرآن بھی اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے جائے۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں ایام اللہ کی یاد دلائیں، ان کو ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام اللہ یعنی وہ ایام، وہ دن
کہ جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تاریخ انسانیت میں ایسے ایام کہ جن میں خاص واقعہ پیش آئے ہو، مثلا ایام حج ہیں۔ ایام حج کو اللہ نے ایام اللہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، جن میں انسان حج پہ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد آتی ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد آتی ہے، سعی کرتا ہے حضرت حاجر کی قربانی اور اللہ کی راہ میں ان کی خلوص کی یاد آتی ہے۔ تو یہ ایام اللہ ہیں۔ اسی طرح سے محرم الحرام جو ہم عزاداری کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، یہ ایام اللہ ہیں۔ اسی طرح سے عام معصومین کی ولادت، شہادت کے ایام ایام اللہ ہیں، یعنی وہ ایام کہ جو اللہ اور اللہ کے اولیاء کے دن، جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا دین تازہ ہوتا ہے، اور بس وہ ایام ہو کہ جن میں انسان کو درس عبرت حاصل ہوتی ہے، یہ صبر و شکر کے جن میں مواقع موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، تو وہ ایام اللہ۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے کون سے ایام تھے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ایام اللہ کی یاد دلائیں؟ تو شاید اس سے مراد یہ ہو کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، یعنی اس وقت ایک وقت تھا کہ تم غلام تھے اور حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں غلامی سے نجات دلائی، یعنی وہ ظلم و ستم کے ایام کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دلائی، وہ صبر و تحمل کے ایام، یا فرعون سے نجات کا کہ فرعون غرق ہو گیا، تمہیں اللہ نے نجات دے دی، یا حضرت اس سے پیچھے چلے جائیں تو کشتی نوح کے ذریعے سے تمہیں نجات دی، آتش نمرود کے ذریعے سے نجات دی۔ تو یہ سب کیا ایام ہیں، یہ ایام اللہ ہیں جو کہ گزشتہ تاریخ میں گزر گئے، ان کے ذریعے سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر ہے، کس قدر توانا ہے، اور اس نے تمہیں کہاں سے نکال کر کہاں لایا۔ لیکن اب تم نے آگے بڑھنا ہے، واپس نہیں پلٹنا، اب جو ہے وہ نور سے، ظلمات تاریکیوں سے نور کی طرف کا سفر جاری رکھنا ہے۔ اور پھر فرمائے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بس یہ اس میں بے شک اس میں نشانیاں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، بس اس سے صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں، یعنی کہ ایام اللہ حقیقت میں انسان کو صبر اور شکر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اگر ہم ائمہ معصومین کی ولادت یا شہادت مناتے ہیں تو ولادت کے موقع پر شکر کا باعث ہے کہ خدایا تو نے ہمیں ایسے ہادی عنایت کیے، ایسی عظیم سیرت اور کردار کے مالک ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور ایام غم صبر کی طرف ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ جب وہ اتنی عظیم ہستیاں اس قدر عظیم ظلم و ستم کا شکار ہوئے، اتنے عظیم انہوں نے ان کے اوپر مصائب آئے، اللہ کی خاطر انہوں نے مصائب کو جھیلا، تو اگر ہمارے اوپر بھی اگر تھوڑی سختی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو ہم اس میں صبر کریں، اور اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے ہمیں ان مصائب کو برداشت کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ تو یعنی ایام صبر اور شکر کا باعث بنتے ہیں یہ ایام، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ بس ایام اللہ کی یاد کا فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ ایام اللہ کی یاد کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر اور شکر کے میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر فرمائے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ اب ان ایام اللہ کو جیسے گزشتہ آیت میں بیان کیا، بس ایام اللہ میں سے چند ایک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو کہ جب اس نے نجات دی تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے، اور یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین سزا دیتے تھے، یسومون پہنچاتے تھے تمہیں بدترین سزائیں، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کو کنیزی میں لے لیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ایام اللہ جیسے بیان فرمائے کہ انہیں ایام اللہ یاد کریں، تو ایام اللہ میں سے یہ کیے تھا کہ انہیں یاد کریں وہ دن، وہ ایام
کہ جب وہ فرعون اور فرعونیوں کی غلامی میں تھے، انہوں نے ان کو غلامی میں رکھا ہوا تھا، ان کو جکڑا ہوا تھا، ان سے سخت کام لیتے تھے، ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ڈالتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور ان کو اپنی کنیزی میں لے لیتے تھے۔ نہیں، انتہائی دردناک کہانی ہے بنی اسرائیل کی۔ اور پھر یہ دعائیں مانگتے تھے، مناجات کرتے تھے، خدایا تو ہمارے لیے رہنما بھیج دے، ہماری نجات دہندہ بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان کی نجات کے لیے بھیجا۔ لیکن پھر یہ لوگ جب ان کو نجات مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ یہ دوبارہ انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دیں، اور پھر اتنا حضرت موسیٰ کو ستایا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو یعنی یہ قوم انتہائی سخت حالات میں تھے، انتہائی کٹھن حالات میں تھے۔ فرمایا کہ وہ دن تو یاد کرو کہ جب تم سختیوں میں تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، انتہائی کرب سے تمہیں نجات دی، لیکن اس کے باوجود تم ثابت قدم نہ رہے اور تم نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ پھر فرمایا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور فرمایا کہ جب تمہارے رب نے تمہیں خبردار کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں پہ یہ فقط بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، اور فقط بنی اسرائیل کو خطاب نہیں کیا جا رہا، ہمیں بھی کیا جا رہا ہے۔ اور ایک آیت ہے جس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نعمتوں پر شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ناشکری کے نتیجے میں نعمتیں چھن جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب شدید ہے۔ شکر نعمت کیا ہے؟ شکر نعمت یہ ہے کہ اس نعمت کو جس ہدف، جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے، اس مقصد میں، اس ہدف میں استعمال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ اور ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت سے غلط فائدہ اٹھایا جائے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انسان نکل جاتا ہے، تو یہ ناشکری ہو جاتا ہے، کفران نعمت ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کی ہمارے اپنے جسم کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ حواس دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ انسان اس سے اللہ کی بندگی میں استفادہ کرے۔ اگر انسان ان آنکھوں سے، ان کانوں سے اپنے یہ اعضائے بدن جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دی ہیں، ان سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شکر نہیں ہوگا، یہ ناشکری ہوگی۔ یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اب اس کا شکر کیا ہے؟ یعنی اس کو صحیح مصرف لگایا، اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ فقراء، محتاجوں، مساکین کے اوپر خرچ کیا جائے۔ تو یہ ہو گیا شکر نعمتوں کا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غنی کیا ہے، بے نیاز کیا ہے، میں نے مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا، لہٰذا اگر میں دیکھتا ہوں کسی کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، میں اس کی مدد کروں، تو یہ شکر نعمت ہوگا۔ لیکن اگر میں فقط مال جمع کرنے کے پیچھے پڑ جاؤں اور اپنے واجبات مالی کو بھی بھلا دوں، نہ فقط انفاق نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، بلکہ اپنے واجبات زکوٰۃ و خمس سے واجب ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہوں اور فقط مال دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفران نعمت ہو جائے گا۔ اور ممکن ہے کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ڈھیل دیتا رہے، لیکن اس کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے، پھر تو یہ ناشکری ہو جائے گی، یہ کفران نعمت ہو جائے گا۔ تو بس شکر کے نتیجے میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور ناشکری کے نتیجے میں، کفران نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ڈھیل دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، ٹھیک ہے، وہ ناشکری بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ رہا ہے، مال کی فراوان ہے، بہت زیادہ پیسے بھی ہوں، وہی سمجھ رہا ہے کہ میں تو کوئی میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے میرے پاس،
لیکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے کسی اور جہت سے اس کو مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی اور نعمت کو چھین لیا ہو، اس کی زندگی میں سکون ختم ہو گیا، اس کی لذت عبادت اس سے ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے مناجات ختم ہو گئی، اس کی جو توفیقات خیر ہیں اس کو اسے اٹھا لیا، آہستہ 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 وہ ایک ایسے مرحلے پر چلا جاتا ہے کہ جس میں واپس آنا، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ فوراً انسان جو ہے اگر وہ نعمت انسان سے فوراً وہ چھین لے، جس نعمت میں انسان نے ناشکری کی ہے فوراً وہ نعمت چھین لے، نہیں، ممکن ہے کسی اور جہت سے اس کو اس ناشکری کی سزا دے دے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ناشکری کی، اور ہمیشہ اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اللہ تعالیٰ کے کسی کفران نعمت یا ناشکری کے زمرے میں آ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہماری گرفت نہ کر لے کسی خاص نعمت کے معاملے میں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور فرمایا اور جب اللہ نے یہ بھی فرمایا اے موسیٰ، وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب کفر کرو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کر لیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیں، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے نیاز لائق تعریف ہے، یعنی اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، میری بندگی کرو، میری عبودیت کرو، تو یہ کس لیے؟ تمہارے لیے، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ یعنی بندگی کے نتیجے میں یا عبادت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اطاعت کی ضرورت۔ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو اپنے لیے، اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے لیے، اگر ہم عبودیت کرتے ہیں تو اپنے لیے، اگر بندگی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا سارا فائدہ ہمیں ہی لوٹتا ہے، ہمیں فائدہ ہے۔ یعنی ہم بندگی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم بلند ہوتے ہیں، ہم عروج کی طرف جاتے ہیں، ہم پرواز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس فرمایا کہ اگر تم انکار کر دو اللہ کا، روئے زمین میں جو کچھ ہے سب کے سب انکار کر دیں، تب بھی اللہ کے خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، خدا کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ پوری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تسبیح کرتی ہے۔ خدا کو تمہاری تسبیح، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا تعالیٰ تمہیں عبادت اور بندگی کا حکم دے رہا ہے تو خود تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ لہٰذا کبھی بھی اللہ کے اوپر احسان نہ جتلاؤ۔ اگر ہم نے عبادت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، تو ہم احسان جتلانا شروع کر دیں، اللہ تو نے ہماری بندگی کر دی ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری احتیاج ہے۔ جس طرح سے کھانا ہم کھاتے ہیں اور کھانے کی ضرورت ہے جسم کو، اسی طرح سے ہماری روح کو عبادت کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو قرآن کی پڑھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری روح کو دعا کی ضرورت ہے۔ یہ غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے، اور اس کے بغیر روح مردہ ہو جاتی ہے۔ انسان اب جسم ظاہری طور پر جسم زندہ ہے لیکن روح مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنی، جس طرح ہمیں کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہم کسی کو احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھایا جی، تو ہم پھر احسان جتلانا چاہیے، نہیں، یہ تو شکر ہے کہ ہمیں کھانا ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو اس پر بھی شکر بجا لانا چاہیے۔ خدایا تو نے مجھے توفیق دی۔ جیسا مولا فرماتے ہیں نا کہ اگر میں اللہ کے حضور میں سجدہ کروں اور خدا کی نعمتوں پہ سجدہ کروں تو پھر ہر اس سجدے کے اوپر بھی ایک اور سجدہ کروں کہ خدایا تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے تیرے حضور میں سجدہ کیا، اور پوری زندگی اگر سجدے میں گزار دوں تب بھی اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان احساس کرے کہ میں محتاج ہوں، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ وهو الغنی الحمید، تم اللہ کے حضور میں محتاج ہو، وہ بے نیاز ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ انتم الفقراء، یہ اپنے فقر کا احساس کرنا کہ ہم فقیر محض ہیں، ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔
ہم اگر عبادت کریں تو ہم عبادت کے احتیاج ہیں، ہم اگر دعا کرتے ہیں ہم دعا کے محتاج ہیں۔ کیوں؟ اس ذریعے سے ہم زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اے لوگوں کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول دعوت دیں تو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی دعا اس کی دعوت پر لبیک کہو۔ کس لیے لبیک کہو؟ تاکہ لما یحییکم، تاکہ تمہیں وہ زندہ کریں، یعنی یہ تمہاری حیات ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے حیات کا باعث ہے، ہماری زندگی کا باعث ہے، وگرنہ ہم مردہ ہیں۔ بظاہر اگر ہم چل پھر بھی رہے ہوں اور ہمارا جسم زندہ ہو تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ ہماری حیات اسی میں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ متمسک ہو جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یعنی بہت سی قومیں گزری ہیں، صدیاں بیتی ہیں، ان کے علم ان کا علم فقط خدا کو ہے، کون کون سی قومیں کہاں کہاں بستی تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے، لا یعلمہم، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تاریخ میں بھی ذکر نہیں ہوا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے، فردوا ایدیہم الی فی افواہہم، یعنی ان کو چپ کرا دیا، چپ ہو جاؤ، ضرورت نہیں تمہاری۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور ان سے کہنے لگے ان رسولوں سے کہ ہم اس رسالت کے منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ، اور ہم شک میں ہیں، اور بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، کہ جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم شبہ انگیز شک میں مبتلا ہیں، بہت بڑے شک میں ہم اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کی خبر تو ذرا لو کہ تم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں، قوم عاد گزری ہے، قوم نوح گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، یہ بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی قومیں ہیں، ان کے بعد، ان سے پہلے، اور میں ایسی قومیں کہ جن کے بارے میں تم لوگوں کو علم نہیں ہے، خدا کے سوا ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کسی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہوا، اگر اللہ بیان کرے تو تمہیں پتہ چلے۔ بہت سارے رسول آئے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء جو ہم کہتے ہیں، ان میں سے چند سیدھا 20 25 26 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، باقی انبیاء کہاں ہیں، کس کس جگہوں پہ آئے ہیں، کہاں کون کون سی قوموں میں آئے ہیں، کہیں موجود نہیں ہے، نہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن نے بیان کی 1,24,000 انبیاء بہت بڑے تعداد ہے، کہاں کہاں آئے ہیں وہ نبی، خدا کو علم ہے، ان کے پاس بھی رسول آئے ہیں، اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا، مختلف قوموں، مختلف بستیوں میں انبیاء آئے ہیں، اللہ کے رسول آئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے، یعنی کیا مراد؟ یعنی ان کو چپ کروا دیا، کہ چپ ہو جاؤ، یعنی فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے، ان کو چپ کروا دیا، کہا کہ چپ ہو جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے تمہاری باتیں۔ اور یہ کہنے لگے جو کچھ تم رسالت لے کے، جو تم لے کے آئے اور کہتے ہو رسول رسول ہے، ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے، ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں، اور جو تم باتیں کر رہے ہو اس کے ہم بہت زیادہ شبہ انگیز حد تک ہم اس کی شک میں مبتلا ہیں کہ تمہاری باتیں درست ہیں، یعنی انکار کر دیا سرے سے۔ تو کیا ہوا انجام کے طور پر 3 قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح سے باقی قوموں بھی جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، ان کا سر انجام بھی انتہائی دردناک تھا۔ تو یہ صرف تمہیں خبر دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ خدا کی خدائی میں فرق پڑا،
اور نہ اس کی بے نیازی میں کوئی فرق پڑا۔ کتنی قومیں تباہ ہو گئیں، نابود ہو گئیں خدا سے مقابلہ کرنے، خدا کا کفر کرنے۔ لہٰذا ذرا گزشتہ قوموں کی خبر تو لیں۔ لہٰذا انسان اگر تاریخ میں ذرا نظر دوڑاتا ہے اور گزشتہ آثار اور باقیات گزشتہ قوموں کو دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ کبھی ہم بھی تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے، اور ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں وقت گزارا تو ہم جاویدانی ہو جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے۔ لیکن اگر اللہ کی مخالفت میں، خدا کے رسولوں کی مخالفت میں اور نافرمانی میں وقت گزار دیا تو ہم بھی ایک تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے، اور نہ جانے ہمیشہ کے عذاب کو اپنی گردن پہ لے لیں۔ تو لہٰذا انسان کو عبرت حاصل کرنا ہے۔ عبرت یہی ہے کہ عبور کرے ظاہر سے، اپنی موجودہ حالت سے اور اپنے ظاہر سے عبور کر کے تاریخ کے آئینے میں جائے، اپنے باطن کی طرف نگاہ کرے۔ تو عبرت یعنی عبور کرنا ہے، ظاہر سے باطن کی طرف، ظاہر سے حقیقت کی طرف عبور کرنے کا نام عبرت ہے۔ بس آخری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کیا کہا؟ ان کے رسولوں نے آ کے یہ کہا ان کو لوگوں کو کہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا ہے؟ یدعوکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو بخش، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے بخش دے تمہارے گناہوں کو، یؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک معین مدت تک کے لیے مہلت دے، ایک معین مدت تک تم زمین میں زندگی کر سکو۔ قالو، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو مگر تم بھی ہماری طرح کے انسان، تريدون ان تصدونا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو، عما كانوا يعبد آباؤنا، ان سے کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں روکنے کے لیے آئے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، اگر تم واقعا ٹھیک ہو تو ہمیں کھلی دلیل لے کے آؤ، ہمارے لیے بڑی نشانی لے کے آؤ ہمارے لیے۔ تو یہ فرمایا کہ ان قوموں کی طرف رسول آئے، انہوں نے ان کو دعوت بھی دی، پوری انہوں نے کوشش کی، ان کو دلیلیں دیں، استدلال کیا کہ کیا خدا کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا فاطر ہے، خالق کرنے والا ہے۔ دین کی بنیاد توحید ہے، دین کی اساسی توحید ہے۔ اگر انسان توحید سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جو مرضی پالے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام کے تمام انبیاء کی جو دعوت کی اساس تھی اور بنیاد تھی وہ توحید تھی، ٹھیک ہے۔ رسول خدا ائمہ معصومین بھی ہمیں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم مختلف جنبیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف چیزوں میں ادھر ادھر کی ہزاروں باتیں ہوں گی، لیکن توحید کی طرف دعوت نہیں ہے۔ توحید بنیاد دین ہے، توحید اساس دین ہے۔ انبیاء کی دعوت کا اساس توحید تھی۔ افی اللہ شک، کیا اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جو کہ آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ پروردگار تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تاکہ تمہیں بخش دے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس لیے تمہیں بلا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہیں جاویدانی کر لے، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں تاکہ آخرت میں تم سکون اور آسائش کی زندگی گزار سکو، اور تمہیں ایک مدت تک زمین میں قرار دے۔ یعنی اگر گناہ کرو گے تو گناہ کے نتیجے میں تمہیں جلدی موت آئے گی، جیسے کہ وہ فرمان ہے مولا علی کا کہ جو لوگ گناہوں کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد کثیر ہے، زیادہ ہے ان سے کہ جو اپنی طبی موت جاتے ہیں۔ یعنی گناہ انسان کی عمر کو کوتاہ کر دیتے ہیں، چھوٹا کم کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تم ایک مدت تک، ایک مقررہ ایک طبی مدت اپنی زندگی گزارو اور دنیا سے جاؤ۔ دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو اور دنیا سے جاؤ تب بھی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ یہ اللہ کی بندگی کے تحت ہے۔ اللہ کی بندگی انسان کے لیے عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ، تمہیں مؤخر کرے، یعنی تمہاری عمر میں اضافہ کرے ایک معین مدت تک کے لیے، ایک طبی موت دنیا سے جاؤ۔ لیکن اگر نہیں اللہ کی دعوت پر لبیک کہو گے، اگر گناہوں کو نہیں بخشواؤ گے
تو تمہاری موت جلدی آ جائے گی، تمہارے پر عذاب بھی آ سکتا ہے جیسے کہ گزشتہ قوموں پہ عذاب آیا۔ لیکن انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی دعوت قبول نہیں ہے، چونکہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، تمہاری طرح انسان کیوں بھیجا ہے؟ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ کی چاہتے ہیں، حقیقت میں آپ کی غرض ہے، چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج سے دور کرنا چاہتے ہو۔ جیسے آج کل ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رسم و رواج ہیں کہ یہ جو ہمارے آباء و اجداد سے رسم چلی آئی ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ فلاں کام جو ہے وہ ہماری رسم چلی آئی ہے، اتنی صدیوں سے چلی آئی ہے، آپ جو آج ہمیں روکنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ رسم و رواج شرک پر مبنی ہو، چاہے رسم و رواج شریعت کے خلاف ہو، چاہے رسم و رواج دین کے خلاف ہو، ہم ان رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے۔ کفار یہی کہتے تھے، مشرکین یہی کہتے تھے کہ کیا ہمیں اس چیز سے روکنے آئے ہو کہ جس کی عبادت ہمارے پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے کوئی کھلی دلیل لے کے آؤ۔ تو لہٰذا انہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ان کو فرصت نہ ملی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، تباہ ہو گئی یہ قومیں، نابود ہو گئی قومیں، دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ انہوں نے خسارہ حاصل کیا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں، اور دنیا اور آخرت کی سعادت خدا کی بندگی میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی سعادت خدا اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر ہے۔ اسی وقت ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، وہ کرنا خدا نخواستہ ہم بھی اسی طرح سے گزشتہ قوموں کی طرح عبرت کا نشان نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سیرت پیغمبر اور اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔